ادھر منافقین کی سازش تھی، وہ عین میدان میں جا کر اپنے آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ منافقوں کا گرو گھنٹال عبداللہ بن ابی بن سلول۔ جب 1/3 لشکر یکدم الگ ہو جائے تو دوسروں کے بھی حوصلے پست پڑتے ہیں، یہی ان کی سازش تھی۔ لیکن پکے ایمان والے تھے نا، وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ جاؤ، بہانہ کیا کیا کہ ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، چند نوجوانوں کی بات مان لی، کیونکہ مشاورت میں ان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے، لیکن کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہا تھا کہ ہم احد میں جائیں گے، دشمن ہمیں احد کی دھمکی دے کر گیا، اس کا مقابلہ احد میں کریں گے۔ ان کو یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو یقین تھا۔ جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کا مددگار ہے، جو رب العالمین کی نہیں مانتا اس کے دل میں چور ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے ہر چیز اس کی مانتی ہے، جنگل کے جانور بھی اس کی بات مان، کیوں؟ وہ اللہ کی مان، ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کہہ اور مہ سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کم بخت اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ احد کا معرکہ قتال گرم ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، جو بعد میں ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر شکست میں بدل گئی، اور پہلا موقع تھا مسلمانوں کا، اتنا بڑا جانی نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جلیل القدر لوگ، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہر خطیب کے خطبہ جمعہ میں سنتے ہو، وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ۔ حمزہ حضور فرماتے اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اتنا چوڑا بدن تھا ان کا، وہ اونچے لمبے دھڑنگے طاقتور، اللہ اکبر۔ جس دن حضرت عمر آئے ہیں نا ننگی تلوار لے کر، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اور ساتھیوں کے ساتھ، کچھ نے کہا گھبرا کر، یا رسول اللہ یہ عمر ننگی تلوار لیے آتا ہے، خیر ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹھے رہو، نیک نیتی سے آیا ہے استقبال کریں گے، نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دو۔ یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے صف اول کے جرنیلوں میں سے، ہاں، جس کو رسول اللہ اسد اللہ کہیں، اسد رسول ہی کہیں، کہ اللہ کا شیر، اس کے رسول کا شیر، ان کی شجاعت کا کیا ٹھکانہ، کیونکہ اس مبارک زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ بہرحال مسلمانوں نے اپنے نظم کو سنبھالا اور پھر ان کے حملے کو پسپا کیا اور یہ بھاگ گئے۔ اس اثناء میں نبی علیہ السلام پر بہت سنگ باری کی گئی تھی احد میں،
پتھر برسائے گئے، تیر اندازی کی گئی، بہت تیر برسائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنے تیر آ رہے تھے کہ صحابہ ان کو اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے، ہاتھوں کی بازوؤں کی بوٹیاں اڑ رہی ہیں، پر مجال ہے کہ ایک تیر حضور تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سید الرسل کے جانثار جو دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ اجلاس میں، یاد ہوگا، مجاہد وہ ہے اللہ نے اس کی مٹی ہی الگ بنائی ہے، اس کا جہان ہی اور ہے، اس کے جذبات، اس کی ایک ایک چیز، اس کے خیالات، وہ ہر چیز عامت الناس سے جدا ہوتی ہے۔ وہ صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس موقع پر جب اتنی سخت حضور پر تیر اندازی کی جا رہی دشمنوں کی جانب سے، تو حضور کے آگے آ کر بیٹھ گئے اور تیر برسانے شروع کیے۔ نبی علیہ السلام خود اپنے ترکش میں سے نکال نکال کر تیر دیتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں ارمہم فداک بأبی و امی، ان پہ تیر برسا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کون کہہ رہا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جس کے بارے میں فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ان کی کمان ٹوٹ گئی، رسول اللہ نے اپنی کمان دی۔ ہاں، وہ تیر برسانے کے بڑے ماہر تھے اور بالکل ٹارگٹ پر، نشانے پر ان کا تیر بیٹھتا تھا۔ اس طرح آپ کی گن میں سے یکے بعد دیگرے گولیاں اس طرح اتنی تیزی سے وہ تیر چلاتے تھے۔ ہاں جی، تیر اندازی کے مشاق تھے۔ یہ بھی مسلمانوں کے صف اول کے جرنیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کی رباعیہ ٹوٹ گئی پتھر برسانے کی وجہ سے۔ یہ اگلے دو دانت ہیں نا اوپر کے، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، نیچے کے سامنے فرنٹ کے یہ ثنایا سفلا، ان کے بازو میں 1 2 3 4، ان کو کہتے ہیں رباعیات، اور ایک رباعیہ ٹوٹی تھی۔ مسلم شریف میں آتا ہے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قوم کیسے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی بھی کیا اور اس کی رباعیہ توڑ دی۔ سر مبارک پر خود مغفر جسے کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی، میدان جنگ میں آنے والے دشمن کے وار سے سر کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، جیسے لوہے کی جیکٹ پہنتے ہیں جس کو درع کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی خود مبارک سر پر اور اس کی زنجیریں لٹک رہی تھیں سائیڈوں پر، اتنے پتھر برسائے گئے زنجیریں رخسار میں کھب گئیں، کھینچنے سے نکلتی نہیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ، یہ بھی صف اول کے جرنیل، اپنے دانتوں سے پکڑ پکڑ کر ان زنجیروں کو نکال رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ بھی زخمی ہیں،
صحابہ رضی اللہ عنہم بھی زخمی ہیں، سخت معرکہ قتال تھا۔ میں نے عرض کیا اس موقع پر بھی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ جنگ ختم ہوئی۔ ابو سفیان، چونکہ ابو جہل تو پچھلے سال مارا گیا تھا بدر میں، ابو سفیان پورے عرب کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے، سیدہ ام حبیبہ ام المومنین کا باپ ہے۔ یہ لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے ملنے آیا تھا تو آ کر سارا جائزہ لیا اور مسلمان ہو کر گیا تھا۔